اللہ کو معلوم زینب کبریٰ نے اس حالت میں نماز کیسے پڑھی. میری جان قربان، جس کی نماز شب قضا نہ ہوتی ہو، اس نے اس راستے پر نماز کیسے انجام دی، یہ تبلیغ کیسے ہوئی، یہ ہم تک نہیں پہنچتی. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ جس کو ایسا بے بس کر دیا گیا اور بالآخرہ جناب زینب کبریٰ اس ملعون کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئیں. روایت کہتی ہے کہ پہلی دفعہ زینب نے دربار میں سر حسین کو دیکھا. جب بی بی نے پہلی دفعہ سر حسین کو دیکھا، یہ خدیجہ کی نواسی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے. وہ خدیجہ جو مکے کے قریش والوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے دو بدو ہو کر بات کرتی تھی، وہ فاطمہ جو وقت کے خلیفہ کے سامنے برملا کلام کرتی تھی. جب جناب زینب کبریٰ نے پہلی نظر سر اطہر سید الشہداء کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا سر ہے، یہ جنت کے سردار کا سر ہے. جتنے بھی لوگ تھے وہ جان گئے کہ یہ کسی باغی کا نہیں، کسی کافر کا نہیں، کسی خارجی کا نہیں، جنت کے سردار کسی مسلمان کا سر ہے. لہٰذا جب سید الشہداء کا تعارف دیا تو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یزید ابن معاویہ نے قہقہا لگایا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ایک شکست خوردہ کا، ایک ہارے ہوئے کا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو بیان کرے. میری بیوی نے اس وقت گرچہ نہ ممبر میسر تھا، نہ اس وقت سامعین زینب کبریٰ کو سننے آئے تھے، اور نہ ہی کوئی انہیں وہاں اجازت دیتا. یاد رکھیے اس وقت چاروں جانب سے حالات ایسے تھے کہ کوئی زینب کے ایک کلام کو نہیں سننا چاہتا تھا. اس وقت بی بی نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس سے سب خاموش ہو گئے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اے کفر کرنے والوں جان لو، اگر تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، اگر تمہیں مہلت دی گئی ہے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے تمہیں مہلت اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا گناہ اور زیادہ ہو جائے، تاکہ تم عذاب اٹھانے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اوپر بار گناہ بڑھتا چلا جائے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے علی کی بیٹی مجھے بتا تیرے ساتھ تیرے اللہ نے کیا کیا. میری بیوی نے آپ نے اکثر یہ جملہ سنا، آپ نے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہ دیکھا. آپ نے واقعہ کربلا کو ایک خوبصورت تجربے کے طور پر بیان کیا. آپ نے بتایا میں نے جو کربلا میں دیکھا اس میں شہادت ہے اور کرامت ہے. نہ شہادت میں ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے، نہ کرامت میں ہمارے لیے کوئی عیب ہے یا ہمارا سر جھک جائے. فرمایا ما رأیت الا جمیلا. اور پھر اس کے بعد زینب کبریٰ نے کیا کہا، یاد رکھیے یہ جملے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو یاد ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا اے یزید، آج میرے اوپر سب سے بڑا ظلم، کربلا میں ظلم نہیں ہوا، میرے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ مجھ جیسے کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا یزید کر لے سعیک ناصب وجہک وَقِدْ کَیدک، اے یزید تو اپنی تمام کوششوں کو کر لے، ناصب وجہک اپنی طاقت لگا دے، وَسَعْسَعْیَک اور جو تجھ سے بن پڑتا ہے کر لے. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. ولا تمت وحینا، تو ہماری وحی کو نہیں ختم کر سکے گا. ولا ترحس عارنا، اور نہ ہی تو ہمارے جیسا مقام و منزلت پا سکے گا. تمہیں ہماری جیسی منزلت دوسروں کے دلوں میں ہماری جیسی محبت بھی نہیں ملے گی. نہ وہی مٹے گی، نہ ہمارا ذکر ختم ہوگا، اور نہ ہی تمہیں کوئی مقام و منزلت ہماری جیسی ملے گی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے جو گناہ تو نے کیا ہے اس کا داغ مٹ جائے گا. دربار یزید میں کھڑی ہو کر زینب کبریٰ نے 3 باتیں یزید سے کہیں جو میں بیان کر چکی ہوں. اس کے علاوہ جو یاد رکھیے، بی بی نے فرمایا، سوال کیا، کہا مجھے بتا جو تیرے دامن پر داغ ہے یہ مٹ جائے گا؟ لا واللہ،
یہ کبھی نہیں مٹے گا. تیرے آس پاس جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے؟ لا واللہ، یہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے. اور تیری جو یہ حکومت ہے یہ باقی رہے گی، ایسی ہی رہے گی. تیری حکومت کو، طاقت کو پائیدار ملے گا؟ لا واللہ، ہرگز نہیں ملے گا. آپ نے پھر اس کے بعد کہا یاد رکھ تیری یہ تینوں چیزیں، تیری حکومت، تیرے ساتھی اور تیرا یہ ظلم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک منادی ندا نہیں دیتا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں کے اوپر. یہ وہ مقام تھا جہاں پر یزید جان گیا کہ اسلام نے عورت کو کتنی طاقت دے دی ہے. یہ اکیلی ہو، یہ اسیر ہو، یہ بندھی ہوئی ہو، یہ مرد کھو کر آئی ہو، اس نے تانے سہے ہوں، اس نے بدماشوں کا سامنا کیا ہو، لوگوں نے اس کے اوپر پتھر برسائے ہوں، پردہ دار ہو، اس کی پردہ دری ہو گئی ہو، لیکن وہ حق کو پہچانتی ہے اور حق کو بیان کرتی ہے. یہ زینب کبریٰ ہے جس نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر رسول کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا تو یقین جانیے وہ مقام تھا جہاں یزید کے گھر سے ہندہ بھی کھڑی ہوئی اور زینبی بن گئی، فاطمی بن گئی، خدیجۃ الکبریٰ کی مانند بنی. اور یہ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ تھا کہ آج مجھ جیسوں کو اور بہت سارے صاحبان علم کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ ممبر رسول پر عورت آ کر بیٹھ جائے اور وہ کلام کرے جو فاطمۃ الزہرا نے کیا، جو رسول اللہ نے کیا، جو سیدۃ النساء نے کیا، جو زینب کبریٰ نے کیا، اور تا قیام قیامت. یہ دین ہے عزاداری زینب کے اس خطبے کی. جہاں باطل آئے گا وہاں آپ کا حق کو جان لینا صاحب جمال ہوتے ہوئے آپ کو جلالی بنا دے گا. وہ دل جو آزردہ تھا، جس کے اوپر داغ حسین کی جدائی کا تھا. تاریخ گواہ ہے جناب زینب کبریٰ کے لیے روئے ارض پر، زمین پر جو سب سے کٹھن چیز، سب سے مشکل چیز تھی وہ سید الشہداء، سیدہ شباب اہل الجنہ سے دور رہنا تھا. تبھی عقد کی شرط یہ رکھی کہ روزانہ چہرہ حسین کو دیکھ سکوں. شرط قبول ہوئی. کوئی دن زینب نے ایسا نہ گزارا تھا. اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بھائیوں سے آپ کا تعلق بہترین رکھے. آپ ہر روز اپنے بھائی کی خیر کی خبر سنیں. صدقہ جناب زینب کبریٰ کا سب کے گھروں میں خیر رہے. کوئی دن زینب کا ایسا نہ گزرا تھا جب بیوی نے حسین کا چہرہ نہ دیکھا ہو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس زینب کے پاس اس کا عزیز ترین بھائی یہ آ کر کہے اب وقت وداع ہے، اب وداع کا وقت آ گیا، اب آخری سلام